لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں, پتا ہے آپ کو, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں, لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا, کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے, گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں, اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے, کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اللہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے, یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے, اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے, نصارہ کو, عیسائیوں کو پاؤ گے. تو ان کو بہت عرصے سے, صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا, تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی. چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے, ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے, تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے, دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں, ملک تھوڑی لاکھوں ہیں. پاکستان میں کتنی قومیں ہیں, سرائکی ہے, پنجابی ہیں, اردو ہیں, پٹھان ہیں, بلوچی ہیں. اگر قومیت کی بیس پہ ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے. پھر سرائکیوں میں جائیں گے تو سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں, پٹھانوں میں جائیں گے پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی, مہاجروں میں جائیں گے ان میں صدیقی الگ ہے, ہاشمی الگ ہے, 20 قسم کے, بہاری الگ ہے. وہ تو قوم در قومیں بڑھتی چلی جائیں گی. انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے, حالانکہ یہ بات بھی سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے, کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری, مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے, مذہب کی بیس پہ, جو آسمانی مذاہب ہیں, یہود, عیسائی اور مسلمان. پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی, دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی, ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا. انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے. ان کے بڑے بیٹھے, کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے. ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے, کوئی یہودی, تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو, اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے, تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں, مجھے تمام حقوق حاصل ہیں. یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے, اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے. یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد, وہ جو مدینہ کے دور میں, اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں, ایران جو پہلے کا ایران تھا, یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں, یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں. تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا, سب ریجیکٹ ہو گیا. تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے, یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے, تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے. مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے,
بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا, اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں. تو نعرہ یہ لگایا گیا, اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں. نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین. تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں, ہلنا نہیں, ہلنا نہیں. آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے. جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے, تو 2 کام کیے. میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو؟ سود کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, حلال تجارت کے ذریعے. اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے. وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی, اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں, تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا, بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو, کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے دے کے. وہ بےچارے ہل نہیں سکتے, ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں وہ. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا, ایسے ادارے بنے ہوئے اندرون سندھ. تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں. دوسرا کام کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اور آپ حیران ہوں گے, برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا, قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے. وہ یہودی تھا, اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی.
مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس کا کیا جا رہا ہے بھائی اس میں؟ تو دو کام کیے. نمبر ایک، اکنامکلی مضبوط کرنا ہے سود کے ذریعے، تجارت کے ذریعے نہیں، سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا، وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے، اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی. انہوں نے نہتے فلسطینیوں کو مارنا، قتل کرنا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی، غیرت مند لوگ ہیں وہ. انہوں نے کہا لن نترک شبرا للذلی، ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا، خلیفہ مسلمانوں کا، اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو؟ دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو، خلافت چاہے کیسی نالائق ہو، اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے، ترک میں مزار تھے. میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں، لیکن اب مزار ختم ہو گئے، اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں، اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی، ایک حکومت تھی، نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ، دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف، لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو، ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں، لیکن اتنا کمزور ہو گیا، جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی. کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر، یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا، یونائٹڈ نیشن آ گئی. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے، یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا؟ فلسطینیوں کا. یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی. جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا، تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.